ہم بلبلے اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا ساغر ہم رہتا ہے دل وطن میں غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو ہمیں وہی بھی سمجھو ہمیں وہی بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزار ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزار ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے پروت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسمان کا پروت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسمان کا وہ سنتری ہمارا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو معلوم کیا کسی کو دل ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے سرزمین ہندوستان خواجہ کا ہندوستان اللهم صل عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدر باوقار معزز حاضرین اساتذہ کرام طلباء اور طالبات
آج کی یہ جو محفل مختصراً سجائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان، بھارت، آج ہی کے دن آزاد ہوا انگریزوں سے۔ اس آزادی میں جتنا برادران وطن نے حصہ لیا، اس سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا، بلکہ یوں کہیے کہ جتنا لوگوں نے پانی نہیں بہایا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ باوجود اس کے مسلمانوں پر ہی ہمیشہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتا، اور ہم تو اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس مٹی کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جب کوئی مسلمان مرتا ہے نا، تو مرنے کے بعد اس کی تدفین بھی ہوتی ہے تو اسی مٹی میں ہوتی ہے، اس نے دفن بھی کیا جاتا ہے تو اسی ملک ہندوستان کی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ مسلمان اتنا وفادار ہوتا ہے، اور ہم اس ملک سے کیوں نہ وفا کریں کہ اس ملک سے وفا اور محبت بزرگان دین کی ہے۔ اس ملک کو پسند ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ اس ملک میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں ہستیاں اس ملک میں بسے ہوئے ہیں۔ خواجہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ملک میں ہے، حضرت نظام الدین اولیاء بھی اسی ملک میں ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ملک میں ہے، حضرت مخدوم صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ملک میں بستے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اسلاف اسی ملک میں ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اس ملک سے محبت کریں؟ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ جشن آزادی کے موقع پر ہم نے دارالعلوم سنت فیض القرآن دینا نابیناؤں کے مدرسے میں، مدرسہ عائشہ للبنات لڑکیوں کے مدرسے میں ہم نے جشن منایا، ترنگا لہرایا، اور ملک کی آزادی کے موقع پر ہم نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ ابھی ہم صدارتی خطبہ خطیب ملت صوفی انیس احمد قادری صاحب کی زبانی سماعت کریں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے مواقع پر ہمارے نوجوان خوشی کا اظہار کرنے کا ایک نیا طریقہ نکال لیے ہیں کہ جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں، یا کوئی بزرگوں کا عرس وغیرہ ہوتا ہے، یا 15 اگست یا 26 جنوری کے موقع پر ہمارا مسلمان نوجوان ہونڈا پر 8-10 کی تعداد میں سائلنسر کو نکال دیتے ہیں اور باجا وغیرہ بجاتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ گلی اور محلوں میں دوڑتے ہیں، بڑھنگے طریقے سے جشن مناتے ہیں۔ انہیں ان تمام بری حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، اور ایک اچھا سندیش، ایک اچھا میسج برادران وطن کو دینا چاہیے کہ ہاں، ہم بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں بھی ہم جشن مناتے ہیں۔ ہم بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں، تو اچھے ڈھنگ سے ہم جشن منا کر کے برادران وطن کو اپنا میسج پہنچائے۔ یہ بے تکے طریقے سے ہمارے نوجوان 8-10 ہونڈا نکال کر کے تیز رفتاری کے ساتھ باجا وغیرہ بجاتے ہوئے محلے اور گلیوں سے گزرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ آج کے جشن آزادی کے موقع پر میں تمامی برادران وطن کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معصوم سا احاطے کے مسجد کے خطیب و امام خطیب
खतीब ज़ीशान जो बड़े ही अच्छे अंदाज से आपके सामने अपनी बातें रख रहे थे। सारी बातें तो हो गई, बस बात इतनी है कि जश्न यौम आज़ादी आज 15 अगस्त में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादी हमें ऐसे ये लड्डू थाल में सजा है इस तरीके से नहीं मिला, ये चॉकलेट पैकेट में रख के थाल में है इस तरीके से हमें नहीं मिला, बल्कि दुनिया इस बात की गवाह है कि दिल्ली की सरजमीन में जितने दरख्त थे, पेड़ थे, शायद कोई पेड़ बचा हो जिस पेड़ की डालियों में हमारे उलमा के जिस्म न लटक रहे हो, उन्हें फांसियां दी गई है। इसी रिवायत में 60,000 से ज्यादा उलमा शहीद हुए हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। हम सूफी और संतों का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की आजादी में हमने 60,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तो हिंदुस्तान हमें मिला है। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, हिंदुस्तान हमारा है। आज बच्चों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने जहन में भर लें कि हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान में बसने वाले जितने लोग हैं सबका हिंदुस्तान है, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी फिरके के हों, किसी भी जाति जमाती के हों। हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ, हिंदुस्तान जो रहता है, हिंदुस्तान सबका। 60,000 से ज्यादा हमारे उलमाए किराम हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने गले में रस्सी का फंदा लिया और वापसी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। शायद दिल्ली के कोई पेड़ बचा हो जिस पर उलमाए किराम को लटकाया न गया हो। हम तो आजादी बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। अभी खतीब ज़ीशान ने फरमाया कि बेढंगे तरीके से भी कुछ लोग मनाते हैं, हमें उन्हें कुछ नहीं कहना है। जैसे परवान चढ़ेंगे वैसे वो करेंगे। हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं, बच्चियों को आप अपने दिल में ये भर लें, ये हमें आजादी हमें मिली है तो हमारे उलमा ने अपनी जान की बाजी लगाई है, और जब तक हमारे बदन में सांस रहेगा इंशाअल्लाह हम अपने देश के लिए मरते रहेंगे, हिंदुस्तान के लिए काम करते रहेंगे, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने देश से वफादारी करो, बेहतरीन तरीके से वफादारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमसे बड़ा शायद कोई वफादार दुनिया में देखो नहीं मिलेंगे। तो हिंदुस्तान के मुसलमान बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान में रहता है, और जब तक हम जिएंगे देश से वफादारी करते हुए जिएंगे, वफादारी करते हुए मर जाएंगे। हमें कोई बेवफा न कहो, न कोई गद्दार न कहो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के वफादार हैं, और जब तक जिएंगे वफादार रहेंगे। मदरसा दारुल कुरान आयसा बनात यतीमों का मदरसा, नाबीनाओं का मदरसा, बीनाओं का मदरसा आज हमारी कुट्टी पर कई सालों से चल रहा है। बानी सूफी मिल्लत, रहबर शरीकत, पीर तरीकत, सूफी बासिफा, सूफी रसूल कादरी रिजवान ने जब इसकी बुनियाद रखी तो ये सोच से बाहर था कि आज हम यहाँ जमा होंगे और आज हमारे बच्चे यहाँ तालीम लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके कब्र को नूर से भरे। उन्होंने दूरअंदेश काम किया, मुखालिफीन बहुत थे मगर किसी ने कुछ न किया। आज ये उजड़ा हुआ दयार चमन बना हुआ है। बस उतना ही कहूंगा कि अल्लाह करीम हमें जिंदगी जब तक दे देश की मोहब्बत में रहने वाला बनाए और देश की मोहब्बत में मौत नसीब अता फरमाए। ईमान के साथ बस बातें खत्म करता हूँ और बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से जब जाए तो अपने अकाबरीन का जो कुर्बानियां हैं उसका ख्याल करें कि देश को
آزاد کرانے میں ہمارے کبیر نے کتنی قربانیاں دی ہے، اور ہمیں بھی قلم سے، زبان سے، یہ تحریر سے، تقریر سے اپنے دیش کی رکشا کرنا ہے اور دیش کے ساتھ وفاداری کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم وفادار ہیں، جتنے حاضرین آئے ہیں، جتنی ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اساتذہ ہیں، ہماری عالمہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، ابدی سے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ رسول کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ معصوم شاہ کا، واسطہ غافل پیا کا، غم ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا مکرم معظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے بخیر۔ اس یوم آزادی کے موقع پہ، جشن یوم آزادی کے موقع پہ دارالعلوم رسولت فیض القرآن بنا نابیناؤں کا مدرسہ، وہ لڑکیوں کا مدرسہ ایسا بنات، معصوم یتیم خانہ و ٹرسٹیان، ذمہ داران کے درمیان ملک کی آزادی کے جشن میں خوشی کا اظہار کیا گیا۔ مولا کریم اس اظہار کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ملک ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما، ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو سچا پکا وفادار ہندوستان میں بنا، مسلمانوں کو مولا کریم عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔